رکشہ آ جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے نا. ہم خواتین پہ خاص الزام دیتے ہیں کہ جی وہ ان کے پیچھے اگر گاڑی ہو تو آپ بڑا سنبھالیے کہ وہ پتہ نہیں رائٹ مڑ جائیں گی یا لیفٹ مڑ جائیں گی. ایسا نہیں ہے. بہت ساری خواتین بہت اچھی گاڑی چلاتی ہیں اور وہ مردوں سے بہتر گاڑی چلاتی ہے. ایسا نہیں ہے, وہ رولز بھی فالو کرتی ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا آدمی پینک ہو جاتا ہے, تو ایسا ہوتا ہے کبھی انڈیکیٹر کا ہے کہ آپ رائٹ دیا اور آپ کو احساس نہیں ہوا اور آپ لیفٹ مڑ گئے یا کچھ ہے, مگر موسٹلی قانون کو اوبے کرتی ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے, کیونکہ ایک سافٹنس ہوتی ہے نا ان کے اوپر لاء کے لیے. مگر جو ہمارے یہاں مردوں میں جو معاشرہ ہے اس کے اندر میں زیادہ دیکھتا ہوں, اور خاص طور پہ نوجوان لڑکوں میں, کہ وہ سگنلز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. دیکھیں ہمارے یہاں قوانین تمام موجود ہیں, اس کی سزائیں بھی موجود ہیں. اچھا, سگنل توڑنے پہ بھی سزا ہے, ہر طرح سے آپ کو لین چینج کرنے پہ بھی, آپ لین چینج کریں گے تو ایک انڈیکیٹر آپ کو دینا ہے. ہر طرح سے آپ کو سب پہ سزائیں ہیں. بالکل ہے کہ آپ کو اگر رول توڑیں گے, آپ کو پیچھے سے کسی نے گاڑی نے مارا ہے تو اس کا مطلب پیچھے والے کا قصور ہے. دیکھیں آپ کو گاڑی کے اتنا ڈسٹینس دے کے گاڑی میں چلائیں گے کہ اگر آپ کو ایمرجنسی میں بریک مارنا پڑے تو اس گاڑی سے تک پہنچنے سے پہلے آپ کی گاڑی رک جائے. مگر ہمارے یہاں کے بمپر ٹو بمپر ڈرائیو کرتے بالکل, اگر آپ ڈسٹینس دے کے چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ویسے ہی آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گے 90%. صحیح بات ہے. اور خاص طور پہ ہمارے یہاں یہ میں موٹر سائیکل والے نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش یہ کروں گا کہ وہ بالکل اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. دیکھیں وہ گھر سے جب نکلتے ہیں تو یہ سوچیں ان کے والدین, ان کے بیوی بچے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے واپس, مگر جب وہ روڈ پر آتے ہیں تو وہ بالکل پائلٹ ہو جاتے ہیں. جی ہاں, تو وہ یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ دیکھ کے حیران رہ گئی روشن صاحب. میں جا رہی تھی اور ایک دو لڑکے اور وہ کھڑے ہو کر کے بائک چلا رہے ہیں. ہاں اب یہ اور زیادہ آج کل بہت زیادہ سمجھ رہے, اور جو کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں پھر وہ بیٹھ گئے, اور ڈر لگ رہا, ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا, لوگ ان کو اشارے کریں گے بیٹھ جاؤ, اور وہ چلا رہے ہیں اور ان کے ہیلمٹ بھی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں تھا. دبلے پتلے سے لڑکے 16-17 سال کے. ایک لہر چلتی ہے اچانک, کل سے ہیلمٹ کمپلسری ہو گیا. اچھا اس کے بعد پتہ چلا دوسرے دن سے پولیس والے بھی اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, تو جنہوں نے نہیں پہنی ان کی کچھ لوگوں کی کمائی شروع ہو جاتی ہے, کچھ لوگ چالان کروانا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ اس میں ایک ہفتہ گزر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سب بھول جاتے ہیں. صحیح بھائی آپ ایک قانون موجود ہے تو پھر آپ اس کو فالو کیجئے. ہیلمٹ پہننے میں آپ کی سیفٹی ہے نا, آپ کی جان بچتی ہے, کہ مطلب اگر خدا نخواستہ آپ گرے تو سر کی چوٹ جیسے ہوتی ہے سب سے زیادہ سیریس ہوتی ہے, کہ بھئی سر کی چوٹ میں موسٹلی لوگ جو مرتے ہیں وہ سر کی چوٹ سے ہی مرتے ہیں زیادہ تر. اچھا, اور وہ جو فٹ پاتھ پہ لگ جاتا ہے یا سڑک پہ لگ جاتا ہے وہ ڈائریکٹ ہٹ ہوتی ہے, اور جتنا یہ سر مضبوط ہے اتنا ہی ڈیلیکیٹ بھی اس حوالے سے ہے کہ پھر اس میں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ خون جم جائے. جیسے آپ کے یہاں ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, آپ ان سے بات کیجئے گا تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ نیورو پرابلم جو ہوتے ہیں نا, پھر ذرا سا خون جم جاتا ہے, پھر اس میں اور کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور سرجری بھی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے بہت زیادہ. تو یہ اپنی جان کی پرواہ ان کو کرنا چاہیے, خاص طور پہ روڈ پہ چلانے والوں کو. ایک تو یہ سگنل پہ ہمیں رکنا چاہیے بالکل. دیکھیں ٹریفک کا ایک ہی سپاہی ہوتا ہے, پوری دنیا میں آپ جائیں گے تو آپ کو سپاہی کم ملیں گے, سگنل زیادہ ملیں گے. خاص طور پہ آپ اگر لندن وغیرہ میں آپ جائیں یا ادھر جائیں تو وہاں پولیس دیکھنے کو بھی نہیں ملتی, صرف رولز ہوتے ہیں. وہاں ان کے کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں تو آپ کے گھر پہ چلان آ جاتا ہے اور آپ پے کریں یا پھر آپ کورٹ چلے جائیں اگر آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں سزا کا خوف بالکل ختم ہو گیا. تو غلطی کس کی ہے پھر؟ عوام کی غلطی زیادہ ہے نا. ہمارے قانون نافذ کرنے والوں کی بھی تو غلطی ہے نا روشن صاحب. نہیں, قانون نافذ کرنے والوں کی غلطی کم اور ہماری زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں پولیس والا آپ کو پکڑتا ہے, یا تو آپ نے اگر سگنل توڑا ہے تو آپ اس کی سزا بھگتے ہیں, مگر آپ اپنی سزا کو بچانے کے لیے اسے بھی کرپٹ کرتے ہیں اور خود بھی کرپٹ ہوتے ہیں, پیسے دیتے ہیں نا. وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ لیکن اس کی اپنے ایک پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں جیسے پولیس کو جو فیسلٹیز ملنی چاہیے ہمیں اس سائڈ سے بھی دیکھنا چاہیے. پولیس والوں کو ہم رہنے کے لیے مکان نہیں دیتے, ٹھیک ہے, ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کہ ان کے لیے اچھے اسکول ہم نے نہیں بنائے ہوئے, اچھے ہاسپٹل ان کے لیے نہیں بنائے ہوئے. تو مطلب یہ ساری بیسک نیسیسٹیز جو ہیں اگر گورنمنٹ اس حوالے سے یہ دیکھے کہ ان کو جو فیسلٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہ اگر پولیس کو پراپرلی ملے, ان کے بچے صحیح اسکول میں جائیں اور ان کو میڈیکل پراپر ملے, ان کے کوئی شاپس ہوں جہاں سے وہ راشن سبسیڈائز خرید سکے, اور تنخواہ ایک ریزنیبل ہو جس میں وہ گزارا کر سکے, تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے رشوت لینے کی. مطلب آپ ان کو بلیم کرتے ہیں کہ رشوت لیتے. اچھا وہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں اس طرح سے لیتے ہیں جو 20 روپے 50 روپے جسے آپ کہہ لیں یہ رشوت کا ریٹ, مگر ہمارے ہاں تو کرپشن کا جو لیول ہے وہ تو ملین بلین اور ٹریلینز کی بات ہے. رشوت تو وہ ہوتی ہے جس میں پکڑ کے لوگوں کو آپ کنورٹ کریں اور ان کو سزائیں دلوائیں. یہاں تو ہم فیسلٹی اویل کر رہے ہیں, وہ بچ رہے ہیں کہ جی ہم نے سگنل توڑا, وہ لو جی یار 20 روپے 50 روپے لے لو, میں نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہوئی, اچھا یار یہ لے لو, میرے پاس کاغذات نہیں ہیں یہ لے لو. تو مطلب 90% تو عوام انوالو ہو گئے. کالر بھی ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم.
جی عائشہ بول رہی ہوں ملتان سے. کیسی ہیں عائشہ آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ملتان کی صبح کیسی؟ ہاں بہت پیاری لگ رہی ہے. اچھا تھینک یو سو مچ. ملتان کی صبح کیسی ہوئی یہ بتائیے. ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری. اچھا اور ہمارے ساتھ میں تو اور اچھی ہو گئی ہوگی. جی بالکل آپ کے ساتھ میں روز چائے پیتی ہوں. جب آپ چائے کا مگ لے کر آتی ہیں نا مجھے بہت اچھا کیونکہ مجھے چائے بہت زیادہ پسند ہے. اچھا ہاں یہ مجھے بھی بہت پسند ہے. اور میں بڑی اسٹرانگ چائے پیتی ہوں تو اس لیے آپ کو دیکھتے ہیں میں بڑی خوش ہوتی ہوں. اور ہے نا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جمعہ کا دن مبارک وہ بہت پیارا دن ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ جو ہے نا میں کہنا چاہوں گی ایک آدھ نعت ضرور سنوایا کریں. اچھا ٹھیک والے تھے نا جیسے نعت تو ہم ہر پروگرام آیا تھا میں سن رہی تھی. بہت ہی اچھا پروگرام تھا یہ جو شروع کیا آپ نے. یہ جو آتی ہیں اچھی اچھی بات بتاتی ہیں اس کے ساتھ نعت بھی کیا شروع. چلیں نعت تو ہم سناتے ہیں جمعے کے جمعے آپ لوگوں کو. جی 2 نعتیں کم از کم جیسے گانے ہوتے ہیں نا 2-3 نعتیں. چلے سے. اچھا روشن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا بات کریں گی؟ اس سے پہلے تو آپ کے کوشچن کا آنسر دوں گی. بتائیے. 114. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. روشن ضمیر ان کی میں باتیں سن رہی ہوں. ہاں بڑی اچھی بات ہے. ہمیں کافی قانون کے مسئلے جیسے آج ٹریفک لاز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہاں تو بس میں سن رہی ہوں ان کی باتیں. اچھا چلے صحیح. پھر آپ سنیے. اوکے جی تھینک یو. جی اب دیکھیے یہ کہ عوام کی تعداد زیادہ ہے نا, پولیس والے کم ہیں آپ کے پاس. ایک سگنل پہ 1 یا 2 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں. جب ہزاروں لوگ گزرتے ہیں تو وہ تو بالکل ڈراپ ان دا اوشین والی بات ہوگی. اگر وہ بیچارے کھڑے ہیں تو آپ ان کو یہ سمجھیے قانون کے رکھوالے کھڑے ہیں تو آپ ان کا پاس بھی تو کیجئے کہ اگر ٹریفک والے کھڑے ہیں تو آپ وائلیشن تو کم کریں گے. اگر ٹریفک والے موجود ہے آپ سگنل پہ نہیں رک رہے تو ایک وردی میں انسان کھڑا ہے اس کو آپ رسپیکٹ تو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ رسپیکٹ دینا ضروری ہے نا. ہمارے یہاں ہیٹریٹ بہت زیادہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس پولیس والا ہے تو برا ہی ہوگا. ایسی بات تو نہیں ہے نا. آخر یہ 22,000 25,000 پولیس والے اگر آپ ہٹا دیں اس شہر سے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مطلب مادر پہ ذرا آزاد ہو جائیں گے نا لوگ. کوئی نہ کوئی ڈر کوئی نہ کوئی خوف ان کا ہے. وہ بھی اپنی جانیں دیتے ہیں, وہ بھی آپ کے لیے لڑتے ہیں. ہر آدمی برا نہیں ہوتا. ہم معاشرے میں ایک جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ پولیس بری ہے. نہیں پولیس بری کیوں ہے بھائی؟ آپ بھی تو ایکولی برے ہیں نا. آپ قاتل کو اگر وہ پکڑتے ہیں تو جو قاتل کے لواحقین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اس کو سزا نہ ہو. کوئی FIR ایسی کٹائے کوئی پیسے دے کے یا کچھ کر کے کہ وہ اتنے لوپ ہولز ہوں اور اتنی ڈھیلی ہو کہ وہ جب جائے کورٹ کے اندر تو وہ بری ہو جائے یا وٹنس نہ ہو. تو ہم اپنے لوگوں کو سزائیں نہیں دلوانا چاہتے. ہم جرم بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمیں پارڈن بھی ہو جائے یا ہمارا کیس ایسا بنے کمزور ہو جو ہم جا کے عدالت میں جائیں تو موسٹلی ہم چھوٹ جائیں. اور موسٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ بھی بولوں گی کہ باقی اگر دیکھا جائے تو ٹریفک پولیس والے جو ہوتے ہیں ان کا بہت سخت جاب ہوتی ہے. بہت سخت. بیچارے کھڑے 12 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں. واقعی بات بڑا ترس آتا ہے کہ بیچارے اتنی دھوپ میں تپش میں کھڑے ہوئے ہیں یا بارش تیز ہو رہی ہے تو کھڑے ہوئے اور ٹریفک رولز کو فالو کر رہے ہیں. بیچارے بتا رہے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں اور ہم لوگ جی اپنی دھن میں لگے. کوآپریشن تو آپ نے کرنا ہے نا. ہاں بالکل. قانون کس نے اوبے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. آپ ڈرائیور ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کار چلا رہے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, ویگن چلا رہے ہیں, بس چلا رہے ہیں. ذمہ داری آپ کی کیا ہے کہ آپ نے قانون فالو کرنا ہے. وہ قانون انہوں نے نہیں بنایا. قانون تو لیجسلیشن بناتی ہے اور اس کے بعد اس کو وہ امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. قانون کو امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. گورنمنٹ ان کو پیسے دے رہی ہے مگر کیا ہو رہا ہے کہ ان کی ڈیوٹیاں سخت ہیں, فیسلٹیز کم ہے تو وہ نیچرلی ایک چھوٹی کرپشن جسے آپ نے کہنا چاہیے 20 سے 50 روپے یا 100 روپے. اور بعض دفعہ تو لوگ ان کو خوشی سے بھی دے جاتے ہیں کہ یار اپنی فیسلٹی. آپ دیکھیں کورٹ جائیں گے, آپ کو سگنل توڑا آپ نے, اب اگر آپ کورٹ جاتے ہیں تو آپ کے 200 300 400 روپے اور پلس وزٹ بھی ہوتا ہے آپ کا. تو وہاں آپ 20 روپے 50 روپے دے کے آپ چھوٹ رہے ہو تو اپنے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو. اس کو تو آپ کرپٹ کر رہے ہو, خود بھی کرپٹ ہو رہے ہو مگر اپنی فیسلٹی کے لیے کر رہے ہو, آپ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہو نا. تو اس کا مطلب یہ زیادہ کرپٹ کون ہوا؟ زیادہ کرپٹ تو دینے والا ہوگا نا. تو اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے. آپ دے ہی نا, آپ کا میرا چلان کیجئے, میں کورٹ جاؤں گا, اگر میں مجرم ہوں تو صحیح ہے, مجھے جو سزا ہوگی یا مجھے جو جرمانہ ہوگا وہ پے کروں گا. اگر nobody want to do that, no one want to do that. تو ہم جب ایک اور چیز خاص طور پہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا آپ سے کہ یہ جلتی ہوئی سگریٹ جو گاڑیوں سے پھینکتے ہیں دیٹ از ویری ڈینجرس. میں اکثر دیکھتا ہوں بڑی گاڑیوں سے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ بڑی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیوں سے شیشے میں سے سگریٹ ایسے جلتی ہوئی پھینک دیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ پیچھے کسی گاڑی میں اگر وہ گر گئی, کہیں آگ لگ گئی, کوئی سلنڈر لیک کر رہا ہے, کوئی پیٹرول کا ٹینک لیک کر رہا ہے, اس گاڑی میں بلاسٹ ہو گیا, اس گاڑی میں آگ لگ گئی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور 3-4 لوگ آپ کی وجہ سے مر جائیں گے یا جتنے لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوں گے مر جائیں گے. آپ اتنا تو احساس کیجئے کہ آپ کی گاڑی میں ایسٹرے لگی ہوئی ہے, آپ کو سگریٹ پینے کا شوق ہے, اپنی گاڑی میں پیجئے, سگریٹ اسی میں بجھائیے,
بعد میں آپ صاف کر لیجئے اسٹرے کو. بالکل. یہ کون سا ظلم ہے کہ آپ پئیں سگریٹ اور اس کے بعد جنرل پبلک پہ آپ سگریٹ اسی طرح سے پھینک دیں. اور نہیں وہ بھی کریں, ساتھ ساتھ ایک اور چیز, جب ہم باہر جب ممالک میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی ریپر تک باہر نہیں پھینک سکتے. یہاں پر تو ہم نے پتہ نہیں اپنے دادا کی زمین پھینک دیتے چلتی گاڑی سے, بوتلیں پھینک دیتے ہیں ہم, یہ پیکٹس یوں پھینکتے ہیں ہم لوگ ایزیلی. اس کو کوئی ان رولز کو کوئی فالو ہی نہیں کر رہا ہے. یہ پرسنل احساس کی بات ہے نا. جی ہاں, آپ کو احساس ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے سزا نہیں ہوگی. ہاں یہی نا. آپ سنگاپور جائیں, وہاں لکھا ہے کہ جی آپ نے اگر کچرا کیا تو آپ کو $500 جرمانہ ہو جائے گا اگر آپ نے پراپر جگہ پہ نہیں پھینکا. کوئی پولیس والا آپ کو پورے شہر میں نہیں نظر آئے گا. اگر آپ وہاں ہوں گی نا تو آپ کے ہاتھ میں اگر چاکلیٹ کا ریپر ہوگا نا تو آپ ڈسٹ بن ڈھونڈتی پھریں گی, آپ پھینکیں گے نہیں وہاں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جرم ہے یہاں پر اور یہ سب فالو کر رہے ہیں. وہ سب فالو کرتے ہیں, وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں. تو فارنر جو جاتا ہے اس کو ہی پتا ہے کہ جب یہ لوگ فالو کریں تو مجھے ہی فالو کرنا ہے. یہاں تو فارنر بھی تو آتا ہے تو اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ ٹریفک رولز میں کیا ہے, تو وہ بھی اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے, اسی طرح سے چلتی رہتے ہیں. 2 دن صحیح چلاتے ہیں نا. یا بہت سارے لوگ جو ہمارے جی پلیز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں ظاہر بات کر رہا تھا کراچی سے. آپ کا پروگرام جو ہے میں نے کافی چینل مارننگ شوز کے دیکھتا ہوں. آپ کا پروگرام کافی سراہنے والا ہے اور ڈفرینشیٹ کرتا ہے, خاص طور پہ جس طرح کی ہماری ایک سینس بنتی جا رہی ہے, ایک نیچر بنتی جا رہی ہے کہ ہم اپنی روشوں کو جو ہے وہ بدلنا نہیں چاہتے اور اس غلط طریقے کو زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں. اور ایڈوکیٹ صاحب نے کافی پازیٹیو ساری باتیں کی ہیں, لیکن خود بھی دیکھتے ہوں گے اس کا حل کیا ہے. اگر دیکھا جائے لوگوں کے اندر جو کہ بالکل ایک بے حسی کی کیفیت میں ہیں, ایک بالکل مردگی کی کیفیت میں ہیں اور لوگ جو ہے وہ چینج ہونے کو تیار نہیں ہیں. یہ بالکل وجہ باتیں ہیں, 100% باتیں ہیں کہ جس روش میں ہم منحص القوم چل رہے ہیں بڑی تباہی کی مطلب روش ہے اور ہم اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ زاہد صاحب, تھینک یو سو مچ. اور ہم اسی لیے دیکھیں ہمارے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, روشن ضمیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کہ ہم یہی کہیں نہ کہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے سولوشنز نکالیں اپنی باتوں سے, ہے نا. یہی ہماری کوشش ہے. ہم یہی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ذاتی ذمہ داری کو ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ ہماری ذاتی ذمہ داری کیا, اور ان کو آسان الفاظ میں جی بالکل آسان الفاظ میں سکھائیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی بہت ساری غلط چیزیں پھر وہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے. تو اپنی زندگی میں جو آپ جس قسم کی بھی روش رکھیں گے, آپ برائی کی روش رکھیں گے, وہ پھر برا ہی ہوگا نا, اینڈ برا ہوگا. دیکھیں آپ آگ بوئیں گے تو انگارے ہی نکلیں گے, تو آپ زندگی بھر آگ بوتے رہیں اور آپ کہیں پھول نکل آئیں گلاب کے, تو پاسبل نہیں ہے. آپ لوگوں کو تکلیف دیتے رہیں, آپ قانون شکنی کرتے رہیں, آپ جتنی بھی بدعمالیاں وہ کرتے رہیں اور اس کے بعد اینڈ میں کہیں کہ میرا رزلٹ اچھا ہو, اٹ از ناٹ پاسبل. بڑا مشکل کام ہے. تو زندگی میں آپ جس طرح سے اگر سٹیزن آف پاکستان ہیں تو پاکستان کے قوانین آپ پر لگتے ہیں, آپ اسے فالو کریں. آپ اس نظریے کو نہیں فالو کریں کہ جی وہ جیا بھی تو یہ کر رہی ہیں, فلاں بھی تو یہ کر رہے ہیں, فلاں بھی یہ تو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں انڈیویجول اپنی چیزوں کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. انفرادی طور پر آپ جواب دہ ہیں, اجتماعی طور پہ جواب دہ نہیں ہیں, یہاں دنیا میں بھی اور اللہ کے یہاں بھی. دیکھیں نا, انفرادی جرم آپ نے کیا ہے تو آپ پکڑے جائیں گے تو آپ ہی کو سزا ہوگی, اور لوگوں کو تو نہیں سزا ہوگی. اسی طرح اللہ میاں کے رجسٹر میں بھی آپ کے نام پہ گناہ لکھا گیا یا ثواب لکھا گیا. صورتحال یہ ہے کہ انفرادی طور پہ تو اچھے ہوں گے تو اجتماعی طور پہ اچھے ہوں گے. اگر میں ذمہ داریاں آپ پر ڈال دوں یا کسی اور پر ڈال دوں کہ وہ بھی تو یہ کر رہے ہیں, ہمارا آج کل کا سب سے بڑا جو جواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ساری دنیا یہی کر رہی ہے. بھائی ساری دنیا کنویں میں گر رہی ہے تو آپ بھی گر جائیں. آپ تو نہیں گرتے کنویں میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے نقصان ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ ساری دنیا کیا کر رہی ہے اس سے مت سوچیے, آپ یہ سوچیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ معاشرے کو اچھا کیا دے رہے ہیں, کیا آپ ایک قانون پسند شہری ہیں, کیا آپ ٹریفک رولز فالو کر رہے ہیں, کیا آپ جتنے قوانین ہیں دین کے یا دنیا کے آپ اسے فالو کر رہے ہیں. جب آپ کو پورے فالو نہیں کر رہے تو آپ دوسروں سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی یہ کریں. آپ اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا. تو ہمارے یہاں خاص طور پر جو ٹریفک قوانین کے لیے خاص طور پہ ابھی ہماری جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بھائی آپ گاڑی لے کر چلتے ہیں تو آپ خود تو ٹھیک ہو جائیں, آپ صحیح طریقے سے چلائیں اور پھر کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ صحیح طریقے سے آپ چلائیں. آپ یہ ہونا یہ چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس وقت جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ جیسے ریٹائرڈ ججز ہیں, ریٹائرڈ وکلا تو ریٹائرڈ نہیں ہوتے, سینئر لوگ جو سینئر سٹیزن پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو کسی کام پہ لگانا چاہیے. وہ اس حوالے سے کہ بہت سارے ایکٹیو لوگ ہیں جو اب ریٹائر ہو گئے مگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ ان سے آپ کام لیں, چھوٹے چھوٹے کمیونٹی کورٹس بنائیں. آپ اس طرح سے کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کریں. اپنے اپنے ایریا کے جو سٹیزنز ہیں, جو سینئر سٹیزنز ہیں, ان کو یہ کہیں کہ آپ فلاں ٹائم سے رش ٹائم جو باٹل نیکنگ ٹائم ہوتا ہے, جو رف ٹریفک کا ٹائم ہوتا ہے,
उन सिग्नल्स पे या उधर उनको एक कमेटी बना के डिप्यूट कर दे सही। और खास तौर पर उनको एक पावर दे देंगे जी किसी को भी वो बंद कर सकते हैं